نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، آج میں دو واقعات، سبق آموز دو واقعات سناؤں گا کہ ایک بستی تھی جو کچھ پہاڑوں کے بیچ میں تھی۔ جب وہاں پر ایک ایسا وقت آیا، ایسا سال تھا جس میں پانی کی بارش بہت زیادہ ہو رہی تھی، تو اس بستی کے اندر بہت ہی اللہ والی صاحب تھے۔ بستی کے اندر اللہ والی صاحب رہتے تھے، بہت ہی اللہ والی۔ جب پانی پڑنا شروع ہوا بارش میں، تو بستی جو ہے بستی میں پانی جب بھرنا شروع ہو گیا تو لوگ نکل کے کیا ہے، وہاں سے بھاگنا شروع کرے پہاڑوں کی طرف، کیونکہ بارش گرج پانی زبردست چل رہا، تو سب سے اچھا یہاں سے بھاگ رہے ہیں۔ اب بھاگتے بھاگتے وہ اللہ والی صاحب کو ہی بولے، ارے بھاگو چلو، پانی آ رہا، کتنا آتا نہیں معلوم ہے، ڈوب گئے تو پریشانی۔ تو وہ صاحب بولے، یو آل آر فولش، آئی فیتھ ان گاڈ سیو می۔ تم جتنے لوگ بھاگ رہے ہیں سب بے وقوف ہیں، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھو، اللہ تعالیٰ بچائیں گا۔ اللہ تعالیٰ ہی مارتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی جلاتا ہے، اس سے کچھ ہونے والا نہیں۔ تو اب لوگ ڈر کے بھاگ رہے تھے، انہوں بھاگو بھئی، نہیں سنتے، ان کے بھاگے۔ تو ہوا یہ کہ پانی کافی 8-10 فٹ بلند آ گیا، تو گورنمنٹ جب تک کیا معلوم ہوتی، کشتیاں بھیجی وہاں پر کہ جتنے لوگ ہیں اس کو نکالو کشتیوں میں۔ اب کشتیاں لے کر کئی کشتیاں آئے اس بستی کے اندر، بول رہے ہیں بیٹھو، بٹھا رہے ہیں، اور وہاں سے دوڑا رہے ہیں پہاڑ کی طرف لے جا کے چھوڑ رہے ہیں سیفٹی کے واسطے۔ وہ اللہ علی صاحب کے پاس بھی گئے، جا کے بولے، آؤ جلدی بیٹھو کشتی کے اندر ورنہ ڈوب جائیں گے۔ تو انہوں نے بولے، یو آل آر فولش، آئی فیتھ ان گاڈ۔ تم سب بے وقوف ہیں، اللہ پہ بھروسہ نہ کرو، اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، مارنے اور جلانے والا اللہ۔ اب وہ کشتیاں والے کارکن ان کے ساتھ بحث کرنے بھاگے، کشتیاں وہاں سے نکل گئے۔ وہاں سے پانی بڑھتا گیا، یہاں تک کہ چھتوں کے قریب آ گیا، چھت پہ چڑھ گئے۔ جب تک گورنمنٹ انتظام کری ہیلی کاپٹروں کا، جاؤ ہیلی کاپٹر لے کے چھتوں پہ کون کا نکالو، مخصوص چل رہی ہے بات وہاں پر۔ تو بھاگتے ہوئے ہیلی کاپٹر سے جھولا چھوڑے، آپ کو کئی لوگوں کو چھوڑے، نکالے، ان کو بھی جھولا چھوڑے۔ تو انہوں کیا بولے اس کو بھی، ہیلی کاپٹر والے کو، یو آر آل فولش، گاڈ سیو می، آئی فیتھ ان گاڈ۔ تو وہ ہیلی کاپٹر وہاں سے چلے گا، کار رکتا یہاں پر چلے گا۔ اب پانی بڑھنے کے بعد کیا ہوگا، پوروں کو تو نکال لیے، بچ گئے۔ یہ جو صاحب تھے وہ اپنے آپ کو اللہ والی کہتے تھے، خیر چلیے، ڈوب گئے پانی کے اندر، انتقال ہوگا، مر گئے۔ اس کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بولے اللہ تعالیٰ کیسا موت تھی تمہاری؟ تو اللہ تعالیٰ بولے، اے اللہ، آپ پر کوئی بھروسہ نہیں کیا اور پورے بچ گئے، میں بھروسہ کیا اور میں مر گیا، آپ میرے کو بچائے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اے میرے نادان بندے، جو لوگ تجھے پانی میں جب شروع میں آزو بازو جو پڑوس بھاگتے تھے، کہہ رہے تھے کہ چلو یہاں سے پانی بہت آنے والا، ایسا محسوس ہو رہا، تو وہ میں ہی بولنے لگا رہا تھا۔ اس کے بعد دوبارہ کشتیاں آئے پانی بڑھنے کے بعد تیرے پاس، تو وہ کشتیاں میں ہی بھیجا تھا، تو نے وہاں پر بھی غلطی کی۔ یہاں تک کہ لاسٹ میں چھت پر جب تو چڑھا، ہیلی کاپٹر جو آتا وہ میں ہی بھیجا تھا،
تو وہاں پر بھی تو نے غلطی کی. یہ تیری نادانی کی وجہ سے ہوا ہے. تو میرے پیارے بھائی اور بہنوں، اللہ تعالیٰ اپنے کو جو دماغ دیے ہیں، سمجھ دیے ہیں، طاقت دیے ہیں، وہ پورا اپن یوز کرنا، اس کے بعد اللہ پہ رکھنا. بعض لوگ ایسے ہیں، ہم کچھ نہیں کریں گے، سب اللہ کے کرنا. جیسا وہ صاحب بولے نا، سب بے خوبائیں میں چکل اللہ تعالیٰ میرے کو بچاتے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو دماغ دیے ہیں، عقل دیے ہیں، سمجھ دیے ہیں، طاقت دیے ہیں. ہمارا کام کیا ہے؟ اپنی طاقت عقل سب فل یوز کرتے ہوئے اللہ سے دعا مانگو، اللہ کی مدد جب آتی ہے. لیکن بعض لوگ ہمارے ایسے ہیں، جیسے وہ صاحب ہے نا، ڈوب کے مر گیا پانی میں، ویسا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بڑا اچھا سبق آموز واقعہ تھا، تو میں نے آپ کو سنایا. اور ایک واقعہ بھی میں سناؤں گا انشاءاللہ. ابھی ایک صاحب لکڑہارے کا کام کرتے تھے. لکڑہارا یعنی جنگلوں میں جانا، لکڑیاں کاٹنا، لانا، بیچنا، اس کے پیسے آنا، پھر بھی بچوں کو پالنا، پرورش کرنا. اب جنگل میں جانے کے بعد ظہر وہیں ہو جا رہی ان کی، اثر وہیں ہو جا رہی. مجبوری ہے، وہاں جماعت نہیں تھی، مسجد نہیں تھی، کام وہیں کام کرنا تھا. پھر یہاں آ کے مغربی عشاء پڑھ لیتے تھے، تو ظہر وہیں ہو جاتی تھی، اثر میں ہو جاتی. بہر کا بڑی محنت کر کے اپنی بیوی بچوں کو پال رہے تھے. تو ایک مرتبہ جب آپ کا گزر ہوا جنگل کے اندر، تو ایک جھاڑ کے پیڑ کے اندر دیکھے کہ گھونسلے کا سرا بنا ہوا تھا. جب جا کے اندر جھانک کر دیکھے تو اس کے اندر پرندہ ہے، اور اس پرندے کے نہ پیر ہے نہ پراں ہے. پراں ہے بھی غائب، پیر بھی غائب ہے نہیں اس کے اندر، لیکن وہ بڑا اٹا کٹا موٹا ہے. آپ انہوں سوچ میں پڑ گئے کہ بھئی نہ اس کے پیر ہے، نہ اس کے پر ہے اڑنے کے لیے، نہ پیر ہے چلنے کے لیے، پھر یہ اتنا موٹا تھا کیسا ہوا؟ سوچتے کھڑے ہو گئے. اتنے میں کیا ہوا، ایک دبلا پتلا پرندہ، موٹا ہٹا کٹا نہیں ہے، دبلا پتلا پرندہ ور بول کے اڑ لیتے آیا، منہ میں کیڑا پکڑ کے لایا، لاتے ہی منہ کھولتے منہ میں ڈال دیا، بھاگ گیا، پھر گر بول کے چلے گا. اب ان کی بات سمجھ میں آئی، ارے ہاں، اصل راز یہ ہے جو پرندہ لا کے کھلا رہا ہے. اس کے بعد کیا، پھر دیکھا، پھر لایا انہیں، لاتے منہ کھولتے ڈالا، چلے گا. تب یہ لکڑہارا نے سوچا کہ بھئی کھلانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، اور ہم غیر ضروری پریشان ہیں. دیکھو جس کے پر ہے نہ پیر ہے، اللہ کا سا کھلانے کا انتظام کیا، اور ہم ہیں کہ اللہ کی عبادت کے بغیر محنت کرنے میں لگے ہیں، دنیا کی محنت. تو وہاں سے دل پلٹ گیا ان کا، سیدھا مسجد چلے گا. وہاں سے جا کے وہیں پڑھ لیے، مغرب پڑھ لیے، عشاء پڑھ لیے. تو مسجد میں بیٹھے ہو رہے، تو لوگ بولے کیا بھئی گھر نہیں جا رہے؟ کیا ہوتا؟ نہیں بھئی ذرا عبادت کر لیتا ہوں، میرے پاس ٹفن ہے، یہاں پہ کھا لیتا ہوں یہیں. وہ ٹفن کھا لیا، رات میں عبادت فل کرے، مسجد میں رکے، فجر پڑھے. اب فجر کے بعد سب چلے گئے، انہوں بیٹھے ہوئے عبادت میں. تو ایک صاحب بولے نہیں جا رہے کہ گھر نہیں جا رہے کیا؟ وہ تو نہیں بھائی میں عبادت کر لینا بول رہا ہوں. ارے کھانے کا کیسا بھی رہا آپ کی عبادت بولے تو ٹھیک ہے میں انتظام کرتا ہوں، بھیجتا ہوں. بلکہ گھر میں جا کے بولے بچوں کو، بیٹے کوئی انکل ہے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، رات میں بھی وہیں تھے بیچارے، دیکھو کیسے اللہ والی ہے، آپ بھی جاؤ، جا کے ٹفن دے کے جاؤ. اب انہوں نے لے آ کے مسجد میں ٹفن دیے، دیتے بڑے خوش ہو گئے. انہوں نے بولے دیکھے کھلانے پلانے والی ذات اللہ کی، اللہ تعالیٰ بٹھا مسجد میں بیٹھ جائے گا، کھانا مہیا کر دیے. اور وہاں گھر میں فاقہ کشی چل رہی ہے، رات کا کھانا لے جا کے پیسے دیتے تھے یا سامان لے جاتے تھے کھانے کا، بچے کھاتے تھے. گئے نہیں، یہیں سو گئے، رات میں بھوکے بچے سو گئے، صبح بھوکے بچے. اب انہوں صبح میں بھی آ گیا کھانے. بولے دیکھو اللہ تعالیٰ کیسا انتظام کرتے ہیں، ہم ہیں کہ بس بیوقوف ہیں، بھاگ رہے ہیں.
لہذا عبادت میں بڑھ گیا۔ آپ گھر میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ آتے جب آتے ہیں تو آپ لوگوں کو پوچھے تو نہیں مسجد میں عبادت کر رہے ہیں، ان کو آپ شام ہو گئی، شام میں بھی پوچھے لوگ نہیں جا رہے کہ نہیں جا رہے، دوسرے صاحب بولے ارے بھائی میں انتظام کرا تھا ان کو صبح میں، تو ارے نہیں شام میں آپ مت کرو میں کرتا ہوں، ایک صاحب شام میں بھیج دیا ٹفن، اور خوش ہو گیا، دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ایسا انتظام کر دیا۔ تو شام میں کھائے، مزے میں سو گئے۔ تو اب صبح ہوئی، پھر انتظام تو ہو رہا ان کا، اب ان کے بیوی بچے بھوکے، سیدھا جا کے ان کے حضرت کے پاس گئے، جا کے بولے حضرت ہم رات میں بھی کل بچوں کو بھوکی سلا دی تھی، آج دن بھر سے بچے بھوکے ہیں۔ تو وہ حضرت بولے میرا مرید کہاں ہے؟ انہوں مرید تھے ان کے، تو انہوں مسجد میں عبادت کر رہے ہیں۔ تو بھوکے رہ کے عبادت کر رہے، نہیں معلوم کیا ہے۔ تو حضرت کیا کرے، دوسرے مرید کو بولے اس کو بلا کے لو، جلدی جاؤ۔ جا کے مسجد میں جا کے بولے حضرت بلا رہے ہیں آپ کو، بولتے انہوں پہنچے حضرت کے پاس، بولے کیا ہوا تم کو، سب بھوکے ہیں گھر میں، تم کو کیا ہوا اچانک؟ تو انہوں نے کیا کیا، پورا قصہ سنا دیا جنگل کا۔ وہ پیڑ میں دیکھا میں پرندہ ہٹا کٹا موٹا تھا، تازہ تھا، اور پر ہے نہ پیر ہے، بس انہیں کیسا زندہ رہ رہا، میں سوچ رہا تھا کہ پرندہ لا کر ڈالا اس کو۔ تو میں سمجھ گیا کھلانے والی پلانے والی اللہ کی ذات ہے، اپن غیر ضروری پریشان ہو رہے ہیں، لہذا عبادت میں لگ دیا۔ تو وہ حضرت نے اپنے مرید سے کہا ارے میرے بے وقوف مرید، مثال جو تو لے رہا ہے کس کی لے رہا ہے مثال؟ جس کے نہ پیر ہے نہ پر ہے، اپاہج ہے، اپاہج لنگڑے للے کی مثال لیتا نہیں، وہ بہادر پرندے کی مثال لیتا جو دبلا پتلا لیکن لا کے خود بھی جی رہا دوسروں کو بھی کھلا رہا۔ تو بہادر کی مثال لینا اچھا ہے، لنگڑے للے کے لیتے ہیں مثال، کون سا لینا آپ پوچھے۔ تو ان کے سمجھ میں آگے بات، ارے یہ بات بھی خطرناک ہے، اپاہج کی مثال لیں گے، مثال تو بہادر کی لینا۔ انہوں نے بولا حضرت بہادر کی مثال لینا، بہادر کی مثال لینا ہے تو وہاں بھوکے کیوں مارا، سیدھا جاؤ جنگل میں جاؤ، عبادت بھی کرو مگر لکڑیاں کاٹنا جیسا ہے پورا کرنا پالنا، اور بہادر کی مثال لینا تم۔ تو جی اچھا سا توبہ کرے آپ بہادر، تو پھر اس کے بعد اپنا زندگی کاروبار شروع کریں۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایڈوانس میں چلے جاتے ہیں، ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جو دیا ہے دما سب، اگر ویسا سوب اللہ ہی کرتا ہوتا تو جنگیں کیوں ہوتی تھی، جنگ بدر جنگ احد کیوں لڑتے تھے جنگیں؟ ہم کو اپنے میں اللہ تعالیٰ جو طاقت دیا ہے اس کو پورا استعمال کرنا ہے، دماغ کا استعمال کرنا ہے، عقل کا استعمال کرنا ہے، محنت کرنا ہے، اس کے بعد اللہ سے مانگنا ہے۔ ایسا نہیں ہے پرندے کو دیکھ لیے انہیں پھگٹ میں جی لے رہا، میں بھی پھگٹ میں جی لوں گا، یہ اسلام نہیں سکھاتا۔ اسلام کیا ہے، بہادری کا مثال لینے کو پسند کرتا ہے۔ بس یہ ایک دو واقعات میں نے بیان کرنا چاہا، تاکہ ہمارے بعض لوگوں میں ایسے لوگ بہت ہیں جو بڑا اللہ کا نام لے کے سب کو دھوکا دیتے ہیں، خود بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ حافظ۔